السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو؟ مجھے اللہ رب العزت کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسا ہی خوش رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک ان میں سے گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ عابد یعنی عبادت گزار جب بھی گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس سے یوں کہتا کہ گناہ سے رک جا۔ ایک دن اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو پھر کہا باز آ جا، اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اس نے کہا مجھے میرے رب پر چھوڑ دو، میں جانوں یا میرا رب جانے، کیا تجھ کو مجھ پر نگراں بنا کر بھیجا گیا ہے؟ عابد نے غصے میں آ کر کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے، یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ پھر دونوں کا انتقال ہو گیا اور عالم ارواح میں یعنی روحوں کے دنیا میں دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عابد سے پوچھا کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے کہ میں معاف نہیں کروں گا، یا معاف کرنا جو میرے قبضے میں ہے، کیا تمہیں اس پر قدرت حاصل تھی کہ تم مجھے معاف کرنے سے روک دو؟ کہ جو دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے اور گنہگار سے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کہ میری رحمت سے جنت میں چلا جائے، اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا۔ اور عابد کے بارے میں فرشتوں سے فرمایا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ حدیث شریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ پر جرأت کیا جائے، اس لیے کہ اس گنہگار کی معافی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ کے ساتھ یہی معاملہ ہو، کیونکہ اصول اور ضابطہ تو یہی ہے کہ گناہ پر سزا اور نہ گناہ پر سزا دیا جائے، اور نہ یہ مطلب ہے کہ گناہوں اور ناجائز کاموں سے روکا نہ جائے۔ قرآن و حدیث کے اندر سینکڑوں جگہ گناہوں سے روکنے کا حکم ہے اور نہ روکنے پر وعید وارد ہے، بلکہ حدیث کا منشا یہ ہے کہ عابد کو اپنی عبادت پر گھمنڈ اور ناز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خدائی اختیارات میں دخل دے کر اتنی بڑی بات کہنے کی جرأت کرے کہ قسم کھا کر کسی کی مغفرت کا انکار کر دے، جبکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف فرما دے اور جسے چاہے عذاب دے دے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست و احباب میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔